السلام علیکم دوستوں ناظرین، آج ہم لوگ درخشاں اردو کا سبق 23 مرثیہ عارف کی موت پر جو ان کے مصنف ہیں وہ ہیں اسد اللہ خان غالب۔ انہوں نے مرثیہ لکھا ہے عارف کی موت پر۔ مرثیہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے۔ تو آج ہم اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور اہم معروضی سوالاتوں کو دیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مختصر ترین سوالاتوں کو دیکھیں گے۔ مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے، غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال دیکھیں گے کہ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو غالب کے آباء و اجداد یعنی کہ ان کے ابو اور دادا ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ جو ان کے خاندان تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے اور ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ تیسرا سوال ہے کہ غالب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو مرزا غالب کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا تھا۔ چوتھا سوال دیکھیں گے کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ پانچواں سوال ہے کہ غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو غالب شاعری میں پہلے پہل اسد تخلص رکھتے تھے۔ ان کا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا اور پہلے اسد تخلص رکھتے تھے، لیکن اب غالب تخلص رکھتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے کہ غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ میں ہوئی؟ تو والد عبداللہ بیگ کے وفات کے بعد غالب کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں ہوئی۔ مختصر ترین کا ساتواں سوال ہے کہ غالب کے والد کا نام بتائیے۔ تو ان کے والد کا نام یعنی مرزا عبداللہ بیگ غالب کے والد کا نام تھا۔ مختصر ترین کا آٹھواں اور آخری سوال ہے کہ غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نظم کی حیت گرچہ غزل کی ہے لیکن فکری اور صنفی اعتبار سے مرثیہ کے زمرے میں رکھیں گے۔ دوستوں یہ تھا اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالاتوں کے جواب۔ آئیے اب ہم اس کے اہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ تو معروضی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ رزز کس صنف کا شاعری حصہ ہے؟ تو رزز مرثیہ صنف کا شاعری حصہ ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں گے کہ غالب کی شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ تو یہ آپ نے مختصر ترین میں بھی دیکھا تھا کہ غالب شاعری میں پہلے پہل اسد تخلص کرتے تھے، تو آپشن ڈی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو مرزا اسد اللہ خان کے غالب میں غالب ایک تخلص ہے اور تخلص کی نشاندہی اس سے ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے سراپا رزز اور جنگ کس صنف کے اجزائے ہیں؟ تو یہ مرثیہ کے اجزائے ہیں۔ پانچواں سوال دیکھیں گے کہ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو مرزا غالب کا لقب مرزا نوشہ تھا اور مرزا غالب کو لوگ مرزا نوشہ کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ چھٹا سوال ہے کہ مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا؟ تو مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو دبیر الملک کا خطاب ملا۔ ساتواں سوال دیکھیں گے کہ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ تو غالب کے جو آباء و اجداد تھے وہ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ آٹھواں سوال ہے کہ جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ نوواں سوال دیکھیں گے کہ مرزا غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ تو مرزا غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا۔ 10واں سوال ہے کہ عبداللہ بیگ خان کس کے زمانہ میں لکھنؤ آئے؟ عبداللہ بیگ خان یعنی کہ غالب کے جو والد تھے وہ کس زمانے میں لکھنؤ آئے تھے؟ تو وہ آصف الدولہ جو لکھنؤ کا ایک نواب تھا اس کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ 11واں سوال ہے کہ والد کی موت کے وقت غالب کی کتنی عمر تھی؟ تو والد کے موت کے وقت غالب کی صرف 5 سال عمر تھی۔
12واں سوال دیکھیں گے کہ والد کی وفات کے بعد غالب کس کی سرپرستی میں رہے؟ تو والد کے وفات کے بعد غالب چچا کے سرپرستی میں رہے، چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں۔ 13واں سوال دیکھیں گے کہ غالب کے چچا کا نام کیا تھا؟ تو ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ شامل نشاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا ہے؟ تو غالب نے عارف کی موت پر لکھا ہے۔ 15واں سوال ہے کہ عارف مرحوم غالب کے کون تھے؟ تو عارف مرحوم غالب کے بھانجا تھے۔ کون تھے؟ تو بھانجا تھے۔ 16واں اور آخری سوال ہے کہ واقعہ کربلا کے علاوہ وہ کس فرد پر مرثیہ لکھنے کو کہتے ہیں؟ تو وہ شخصی مرثیہ لکھنے کو کہتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھا اس چیپٹر کے اہم مختصر ترین اور معروضی سوالاتوں کے جواب۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔